اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ توبہ کی آیت 25 پر ہیں۔ پہلے آیت کے الفاظ اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے موقعوں پر اور خاص طور پر حنین کے دن۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے موقعوں پر اور خاص طور پر حنین کے دن۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 25 ہے۔ آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں حنین کے واقعات، شکست اور فتح کا اور اسی کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس انعام اور احسان کا ذکر فرمایا ہے جو مومنین پر ہر موقع اور ہر حالت میں ہوتے رہے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں حنین کے واقعات، شکست اور فتح کا اور اسی کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل کا بیان ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے جو مومنین پر ہر موقع پر ہر حالت میں ہوتے رہے ہیں۔ دوسری بات، یہاں خاص طور پر جنگ حنین کا تذکرہ اس لیے فرمایا کیونکہ اس میں بہت سے واقعات، اس جنگ میں بہت سے واقعات امید کے خلاف عجیب انداز سے ظاہر ہوئے ہیں، جن میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو انسان کے ایمان میں بے تحاشا قوت ملتی ہے اور نیک اعمال کرنے میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اس جنگ حنین کے ضروری واقعات حدیث اور تاریخ کی مستند کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ یہاں ہم ان واقعات کی طرف صرف اشارہ کریں گے تاکہ آیت کا مفہوم اور مطلب سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے موقعوں پر اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ یہ حنین کیا ہے؟ اصل میں حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 10 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر ہے۔ جی ہاں، حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 10 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر ہے۔ رمضان 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور، جی ہاں، ایک بہت بڑا مشہور جنگجو مالدار قبیلہ تھا، اس کا نام تھا قبیلہ ہوازن، اور اس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی تھے، یعنی جو بنو ثقیف تھے وہ انہی کی شاخ تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی اور انہوں نے یہ بات کہنی شروع کی کہ کیا مکہ فتح ہو جانے کے بعد، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کافی قوت حاصل ہو گئی ہے اور ان لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ اب ان کا رخ ہماری ہی طرف ہوگا۔
اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ہم خود ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کام کے لیے قبیلہ حوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکے سے طائف تک پھیلی ہوئی تھیں سب کو جمع کر لیا تھا۔ اس رائے پر انہوں نے یہ کہا کہ عقل مندی کی بات یہی ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ان پر حملہ کر دیں، اور اس کام کے لیے ان کے جتنے قبیلہ حوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکے سے طائف تک پھیلی ہوئی تھیں سب کو جمع کر لیا۔ یہاں یہ بات مکمل ہو گئی۔ دوسری بات، اس تحریک کے لیڈر مالک بن عوف تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے بڑے علم بردار ثابت ہوئے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف حملے کا سب سے زیادہ جوش انہی میں تھا۔ قبیلے کی بڑی اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس قبیلے کی چھوٹی چھوٹی دو شاخیں اور بھی تھیں، قبیلہ بنو کعب اور قبیلہ بنو کلاب، یہ دو شاخیں تھیں۔ اس قبیلے کی چھوٹی چھوٹی دو شاخیں اور بھی تھیں، بنو کعب اور بنو کلاب، یہ دونوں شاخیں اس رائے سے متفق نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کچھ بصیرت عطا فرما دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو جائے تو وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ جائیں گے۔ ہم خدائی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم خدائی طاقت کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ ان کے علاوہ یعنی قبیلہ بنو کعب اور بنو کلاب کے علاوہ باقی سب کے سب نے معاہدے کیے، اور مالک بن عوف نے ان سب کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جنگ پر قائم رہنے کی تلقین کی، اور اس کی ایک تدبیر یہ نکالی کہ ہر شخص اپنا تمام مال اور اہل و عیال بھی ساتھ لے چلے، اور اپنا پورا مال بھی ساتھ لے کر چلے۔ اور ایسا کرنے سے مقصد یہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے یہ میدان سے بھاگنے لگیں گے تو بیوی بچوں اور مال کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی، ان کو بھاگنے کا کوئی موقع نہ ملے گا۔ اس فوج کی تعداد کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے راجح قول حدیث کے جو حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی ہیں، راجح قول اس بات کو قرار دیا ہے کہ 24 یا 28 ہزار کا مجمع تھا، یعنی یہ جو فوج تھی اس کی تعداد 24 یا 28 ہزار تھی، اور بعض حضرات نے اس سے کم تعداد بھی بیان کی ہے۔ ممکن یہ ہے کہ سب اہل و عیال، عورتوں اور بچوں سمیت تعداد 24 یا 28 ہزار ہو گئی ہو۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر مکہ مکرمہ میں جب ان کے اس خطرناک ارادوں کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلے پر جانے کا ارادہ کیا۔ مکہ مکرمہ پر حضرت عتاب بن اسید کو امیر بنایا، اور حضرت معاذ بن جبل کو ان کے ساتھ اسلامی تعلیمات لوگوں کو سکھانے کے لیے مقرر کیا۔ جب جنگ کا ارادہ کیا تو مکہ مکرمہ پر امیر بنایا حضرت عتاب بن اسید کو، اور حضرت معاذ ابن جبل کو ان کے ساتھ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے مقرر کیا اور چھوڑ دیا۔ امام زہری کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 فوج لے کر اس جنگ کی طرف متوجہ ہوئے، جس میں 12,000 مدینے کے انصار تھے اور 2,000 مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگ تھے۔ بہرحال شوال 6 تاریخ ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے نکلے۔ 14,000 سپاہیوں کی فوج جو جنگ کے لیے نکلی تھی، ان کے ساتھ مکے کے بے شمار مرد اور عورت تماشائی بن کر بھی نکلے تھے۔
جن کے دلوں کے اندر یہ خیال تھا، یہ وسوسہ تھا کہ اگر اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو شکست ہوئی تو ہم بھی اپنا انتقام لینے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، یعنی ہم بھی ان سے انتقام لیں گے، اور اگر یہ سب کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو جیسے ہی یہ فوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی ہے تو مکے کے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں تماشائی بن کر نکلے تھے، اور ان کا ارادہ اور خیال یہ تھا کہ اگر اس موقع پر محمد اور صحابہ کو شکست ہوئی تو ہم بھی اپنا انتقام لے لیں گے، ہمیں بھی اپنا انتقام لینے کا موقع مل جائے گا، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ ان واقعات کا اکثر حصہ تفسیر مظہری سے لیا گیا ہے۔ بہرحال اس قسم کے لوگوں میں ایک شیبہ بن عثمان بھی تھے، یعنی جو تماشائی بن کر لوگ آئے تھے انہی لوگوں میں ایک شیبہ بن عثمان بھی تھے، جنہوں نے بعد میں مسلمان ہو کر اپنا واقعہ خود بیان کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں وہ خود کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھ اور میرے چچا حضرت علی کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، جس کے انتقام کا جوش اور انتہائی غصہ میرے دل کے اندر موجود تھا۔ اس موقع کو غنیمت جان کر میں صحابہ کے ساتھ ہو لیا تھا کہ جب کہیں موقع پاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں گا۔ میں ان کے ساتھ ہو کر ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اس جنگ کے ابتدائی وقت میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس جنگ کے شروعاتی یعنی ابتدائی وقت میں جب کچھ صحاباؤں کے پیر اکھڑنے لگے اور وہ بھاگنے لگے تھے تو میں موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، یعنی شیبہ بن عثمان وہ خود کہتے ہیں کہ موقع پا کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی دائیں طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور بائیں طرف ابو سفیان بن حارث ہیں۔ اس لیے میں پیچھے کی طرف مڑ کر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک بارگی تلوار سے آپ پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں۔ اچانک کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑی اور آپ نے مجھے آواز دی کہ شیبہ یہاں آؤ۔ اپنے قریب بلا کر اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا اور دعا کی کہ یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں وہ خود بیان کرتے ہیں یعنی شیبہ بن عثمان کہ اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اپنی آنکھ، کان اور جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ کفار کا مقابلہ کرو۔ اب تو میرا حال یہ تھا کہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر رہا تھا، اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس آئے تو میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کر دی کہ تم مکے سے اس نیت کے ساتھ چلے تھے اور میرے آس پاس میرے قتل کے ارادے سے گھوم رہے تھے، مگر اللہ کا ارادہ تم سے نیک کام لینے کا تھا جو ہو کر رہا۔ بہرحال یہ واقعہ خود ان کی زبانی بیان کیا ہے مفسرین نے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، ان سے قطع نظر کرتے ہوئے بہت سے مفسرین نے بیان کیے ہیں واقعات۔ بہرحال ایک طرف کفار کی یہ زبردست تیاریاں تھیں اور دوسری طرف صحابہ کی یہ ایسی پہلی جنگ تھی جس میں 14,000 سپاہی جنگ کے لیے نکلے تھے، اور جنگ کا سامان بھی ہمیشہ سے زیادہ تھا، اور یہ لوگ بدر اور احد کے میدانوں میں یہ دیکھ چکے تھے، یہ اس بات کا تجربہ کر چکے تھے کہ صرف 313 بے سامان لوگوں نے 1,000 فوج پر فتح پائی۔ تو آج اپنی کثرت اور تیاری پر نظر کر کے اب
حاکم اور بزار کی روایت کے مطابق ان میں سے بعض لوگوں کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ آج تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں، آج تو بس مقابلے کرنے کی دیر ہے، دشمن الٹے پاؤں بھاگے گا۔ تو بعض حضرات کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ آج تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں، ہم کسی سے شکست کھا جائیں، اب تو آج تو بس مقابلہ کرنے کی دیر ہے، جیسے ہی مقابلہ ہوگا فوراً دشمن الٹے پاؤں بھاگے گا۔ لیکن مالک الملک ذات باری تعالیٰ کو بس یہی چیز تو ناپسند ہے کہ اپنی طاقت پر کوئی بھروسہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمین کی جماعت کو اس کا سبق اس طرح ملا کہ جب قبیلہ حوازن نے یک بارگی حملہ بولا، یک بارگی حملہ کیا، اور جو پہلے سے ہی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے ان دستوں نے چاروں طرف سے گھیر ڈالا، گرد و غبار اتنا اڑا کہ رات بنا دیا دن کو، اس گرد و غبار نے دن کو رات بنا دیا تھا۔ تو صحابہ اکرام کے پیر اکھڑ گئے تھے اور بھاگنے لگے تھے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے، اور تھوڑے سے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے تھے، لیکن یہ صحابہ بھی چاہ رہے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے، یہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے، خلاصے کے طور پر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر جنگ کی بیعت کی تھی، اور سورہ بقرہ والے کہاں ہیں، اور وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا۔ سب کو چاہیے کہ وہ واپس آئیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ جی ہاں، حضرت عباس کی یہ آواز گویا کہ بجلی کی طرح دوڑی، اور ایک دم سب بھاگنے والوں کو شرمندگی ہوئی، اور پھر واپس آئے اور بڑی دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اسی چیز کی طرف یہاں اشارے کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے موقعوں پر، اور خاص طور پر حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ آگے اسی آیت یعنی آیت 25 میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تو وہ کثرت تمہارے کوئی کام نہ آ سکی، اور زمین اپنی پوری کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تو وہ کثرت تمہارے کوئی کام نہ آ سکی، اور زمین پوری کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگے چلتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 26 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکینہ اپنے رسول اور مومنین پر، اور اس وقت بھی ایسی فوج اتاری جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکینہ اپنے رسول اور مومنین پر، اور اس وقت بھی ایسی فوج اتاری جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اس سے مراد فرشتوں کی فوج ہے، یعنی مومنین کی مدد کے لیے اس وقت بھی فرشتوں کی فوج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
نازل فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی۔ اور آگے اسی آیت 26 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور عذاب دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یقیناً کفر کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور عذاب دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یقیناً کفر کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 27 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائے گا اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی آیت 27 میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جنگ میں جن لوگوں کو صحابہ کے ہاتھوں شکست ہو کر سزا مل چکی ہے اور وہ ابھی تک اپنے کفر پر قائم ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اسلام کی دولت نصیب فرمائیں گے، چنانچہ اس کے بعد ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ تو اس آیت 27 میں تھوڑی وضاحت ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائے گا اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں تھوڑی وضاحت اور بھی ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔